لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ آج 15 شوال المکرم ہے جو کہ غزوہ احد کی تاریخ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ احد 15 شوال المکرم کو برپا ہوا تھا، اور اس غزوے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اور جو مدینے کے فاتح تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دعوت نے، جن کی تبلیغی محنتوں نے مدینے کو فتح کیا تھا، مدینے کو مسخر کیا تھا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ تو 15 شوال المکرم جب آتی ہے تو عظیم شہداء کا ایک ذکر اور تذکرہ ہمارے اوپر واجب کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ دنوں اور تاریخوں کے حوالے سے ہم نے اپنے اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے نصاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے خاموش کر دیے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں نوجوان کو کہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی اور کیا کیا قربانیاں دے کر اسلام عروج پر پہنچا، اور کیا کچھ مسلمانوں نے اللہ کی خاطر قربان کیا۔ مسلمانوں کو، ان کی نئی نسلوں کو نہ اسلام کا پتہ، نہ تاریخ اسلام کا پتہ، نہ وہ دوستوں کو پہچانتے ہیں، نہ دشمنوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تاریخ سے غافل کر دیا گیا ہے، تاریخ سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ اور تاریخ ہی ایک قوم کے تسلسل کا نام ہے۔ کوئی بھی قوم تاریخ کے حوالے سے ایک تسلسل ہوتی ہے نا، قوم کا تسلسل، قوم کی تہذیبی روایات، قوم کا تمدن تاریخ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنی تاریخ سے بے خبر ہو جاتی ہے تو وہ قوم جو ہے وہ ایک بے لنگر کا جہاز بن جاتی ہے، جو کہ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا نقصان اور سانحہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کے آنے والے نوجوانوں کو اس کے ماضی سے کاٹ دیا جائے۔ پوری دنیا کے کفار کی ایک محنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے نہ اسلام کو جانتے ہوں، نہ تاریخ اسلام کو جانتے ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی سازشیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ ایک سازش تو انہوں نے یہ کی کہ اسلام کو کورس کے اندر سے نکال دو، اسلامی نصاب برداشت نہ کرو۔ کیا لگتا ہے امریکہ اور کیا لگتا ہے برطانیہ، کیا لگتی ہے یورپی یونین کہ وہ پاکستان کے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ قرآن پاک کو اپنے نصاب میں سے نکالیں، قرآن کی فلاں فلاں صورتوں کو نکالیں؟ کوئی حق بنتا ہے ان کا؟ کوئی ان کا تعلق بنتا ہے؟ تعلق بنتا ہے، ایک منفی تعلق بنتا ہے۔ وہ مسلمان نظریاتی مسلمان رہے یا نہ رہے، وہ نظریاتی کافر ہیں، وہ اسلام کے نظریاتی دشمن ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری جڑ مسلمانوں کی کہاں پر ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو اسلام نہیں پڑھنے دیتے۔ تاریخ اسلام کا سبجیکٹ پوری دنیا کے اندر تمام مسلم ممالک کی جو نئی جدید کیریکولم پالیسیز ہیں، ان میں سے تاریخ اسلام کے سبجیکٹ کو خارج کر دیا گیا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ تمہارا دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے، اور کس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے انسان کو بے خبر رکھنا۔ اسلام سے بھی بے خبر کر دو، تاریخ اسلام سے بھی بے خبر کر دو، اور اسلام اور تاریخ اسلام کے بارے میں کورس کے علاوہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے نوجوان نسل کو بے خبر کرنے کے لیے، غافل رکھنے کے لیے
ایک نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، زبان بدل کر۔ مسلمان جو یہاں کے ہیں پاکستان کے، یہ اور طرح کی اردو بول رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نئی طرح کی اردو جو ہے اس کا تجربہ کرایا جا رہا ہے، جس کے اندر آدھے سے زیادہ الفاظ ہندی کے۔ اب پاکستان کے اندر بھی ان الفاظ کو لایا جا رہا ہے جن سے بہت اچھے الفاظ اردو کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ میں رسم الخط تبدیل کر، یعنی یہ سازشیں ہیں جو دنیا کے اندر چل رہی ہیں اسلام سے اور مسلمانوں کو ان کے ماضی سے بالکل لا تعلق کر دینے کے لیے کئی طرح کی سازشیں۔ رسم الخط بدل دو، باپ کا لکھا ہوا خط بیٹا نہ پڑھ سکے کہ اس نے کیا میرے نام لکھا تھا۔ اب وہ رسم الخط جب تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر زبان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سب کچھ جو لکھا ہوا تھا وہ لٹریچر، وہ ایک کوڑا کباڑ بن جاتا ہے، ایک ردی کا مال بن جاتا ہے، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا پوری دنیا جو ہے اس وقت اسلام کے خلاف بڑی ہی قوت کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی ہی ذہانت اور مہارت کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیڈرز جو مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہیں اور جو مسلمانوں کے سیاسی پیشوا ہیں، وہ جو ہے وہ نااہل ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ اس سازش کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ اسی نظام تعلیم سے نکلے ہوئے ہیں، اسی نظام تعلیم کے پڑھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ اس نظام تعلیم کے جو ہے نا وہ جس طرح باقی شکار ہیں وہ خود بھی اس کا شکار ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس دور میں یہ باتیں یاد کرانا اور بھی ضروری ہو گئی ہیں۔ آج 15 شوال ہے، 15 شوال کے حوالے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، سید الشہداء کی شہادت کا دن ہے، لیکن موضوع جو ہے وہ آج ہمارا مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دین کے لیے اپنی جان قربان کی تھی، اس دین کے کچھ مراکز ہیں، اور ان مراکز کے اوپر دنیا کفر حملہ آور ہے۔ ان میں سے ایک مرکز جو ہے اس کے اوپر یہودی بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ مرکز جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدیں جو ہیں ان کی طرف سفر کرنے کو باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے، یعنی مسجد حرام کی طرف آدمی سفر کرے تاکہ وہاں جا کر نماز ادا کرے، 1,00,000 نمازوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی کی طرف جا کر سفر کرے اور نماز پڑھے، ایک نماز میں 50,000 نمازوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ مسجد بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر نماز پڑھے، 25,000 نمازوں کا اس کو وہاں پر ثواب ملے گا۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور قبلہ جو ہوتا ہے وہ مرکز ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔